یہ کنجر، یہ بھنڈ، یہ ناچنے والے، یہ میراثی شادیوں پہ بلا کر تو کس کو راضی کرتا ہے؟ پھر میں دوبارہ بات کروں، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وہ دن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور دعا کر کو تیرے قریب اللہ کا بندہ بیٹھا ہو جو تجھے گھٹی بسم اللہ کہہ کے دے دے اور تیرے کان میں اذان اور اقامت کہہ دے. یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کو اللہ والا. حسنین کریمین کو جو درجے ملے، جہاں اور باتیں ہیں وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک نے خود ان کے کانوں میں اذان کہی اور حضور نے خود گھٹی دی، اپنی تھوک مبارک ڈالی. اور پھر انسان کا وہ دن سب سے بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ جس دن انسان پر موت آتی ہے. دعا کر اس دن بھی تیرے پاس کو اللہ کا بندہ کھڑا ہو جو تجھے کلمے کی تلقین کر دے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں مرنے والے؟ پھوپھی ادھر بول دیے مینو سنجاتا ہی میں کون ہاں، وہ مر رہا ہے تو اپنی سنجان کرا رہی. چاچی آپ دی پتر میں تیری چاچی ہاں، او اللہ کی بندی یہاں چاچی کی پہچان کرا رہی ہے، کو کلمہ پڑھ گئے تھن کر کلمہ پڑھ لے. دعا کر اس وقت تیرے سرانے کو بندہ کھڑا ہو. میری والدہ کا آخری ویلا آیا، میں پاس کھڑا ہوا تھا تو میری اماں نے ایسے آنکھیں کھول کے دیکھی، قاری صاحب کھڑا ہے؟ میں نے کہا اماں کھڑا ہوں. کہا میرا بیٹا مجھے سورہ یاسین سناتا رہے. اور آج میں ان کی ایک بات کہتا ہوں، میں کبھی نہیں بتایا کرتا اپنے بچوں کو. 3 دن بے ہوش رہی، 3 دن. مرنے سے پہلے ہوش آیا تو میں پاس کھڑا تھا، مجھے کہا بیٹا میں کتنے دن بے ہوش رہی؟ میں نے کہا اماں 3 دن. کہا میرا جنازہ بعد میں اٹھانا، پہلے 3 دنوں کی میری نماز کا صدقہ ادا کر دیں. میری 3 دن کی نمازیں رہ گئی ہیں، میں قبر میں کیسے جاؤں گی؟ جنازہ اٹھانے سے پہلے میرے 3 دن کی نمازوں کا فدیہ دینا. میں فدیہ دے کے آیا اور پھر جب آخری وقت آیا تو مجھے کہنے لگی سورہ یاسین شروع کر. میں نے تجھے قرآن اسی لیے حفظ کرایا تھا کہ مجھے اس وقت تو کام آئے. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے لگا تو میری ماں کی آخری سانس نکلی ہے. خوش قسمت ہے وہ اولاد. دعا کیا کر مرتے وقت تیرے ساتھ کو ایسا ہو. اللہ ان ملکوں کی موت نہ دے کہ جہاں نہ جانے تجھے ایسے ٹیکے اور دوائیاں لگا دی جائیں کہ تجھے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو. اور پھر قیامت کے دن انسان کی زندگی کے لیے سب سے بڑا قیمتی دن ہوگا جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور دعا کر وہ وقت ایسا ہو کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، تیری سفارش ہو جائے. اور چوتھا دن میں نے کہا کہ انسان کی نوجوان کے لیے وہ سب سے بڑا قیمتی دن ہوتا ہے کہ جس دن دولہا بنتا ہے. اور اس دن بھی دعا کر تیرے پاس کو اللہ کا بندہ بیٹھا. یہ لونڈے لپاڑے جن کو ساتھ لے کے تو چلتا ہے، ڈانس کرنے والے اور جھمری مارنے والے، ہم تو وہ راہیں ہی بھول گئے جو اللہ کے نبی نے پھر کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ماں باپ کے لیے وہ دن بڑا قیمتی ہوتا ہے جس دن کسی ماں باپ کا بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے. ایک دولت ہے جو اللہ اسے نصیب کرتا ہے، ایک خزانہ ہے جو اللہ اسے نصیب کرتا ہے. اور دعا کر جس دن وہ خزانہ تجھے نصیب ہو تیرا استاد تیرے پاس بیٹھا ہو. پھر استاد کی دعائیں نکلتی. میرے دوستو ہم نے دعائیں لینا سیکھی نہیں، دعائیں کرائی نہیں جاتی. دعائیں زور سے بولو، کرائی نہیں، دعائیں لی جاتی ہیں. ایسی خدمت کر لو ماں باپ کی کہ ماں بے ساختہ تیرے لیے دعا نکالے.
اور ایسی خدمت کر لو استاد کی کہ استاد بے ساختہ تیرے لیے دعا کرے، اور ایسا یادگار اپنی زندگی کو چھوڑو کہ ماں بھی سجدے میں تیرے لیے دعا کرتی ہو اور استاد بھی تیرے لیے سجدے میں دعا کرتا ہو۔ یہ دعائیں صرف زندگی میں نہیں، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی انسان کے کام آتی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ انشاءاللہ بات چلتی رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔